بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 89 سے لے کر 92 تک کا ترجمہ یہ ہے: قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، آیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم بے خبر تھے۔ قالوا اانک لانت یوسف، وہ حیرت سے کہنے لگے، کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہنے لگے جی میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتق ویصبر، بے شک جو انسان بھی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، فضیلت دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام کہنے لگے آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں اور وہ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ مصر آئے اور انہوں نے اپنے گھر کی پریشانی کا جب تذکرہ کیا اور والد صاحب کی پریشانی کا، معاشی تنگی کا، قحط سالی کا، اور کہنے لگے ہم یہ معمولی کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، آپ ہم پر ترس کھائیں اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں، ہم پر صدقہ کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد پھر اپنے بھائیوں سے یہ سوال کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ 40 سال کے بعد عزیز مصر کی زبان سے جب انہوں نے یوسف کا نام سنا تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عزیز مصر کو کیا پتا کہ یوسف کون ہے؟ انہیں کس نے خبر دے دی کہ ہمارا کوئی بھائی یوسف بھی تھا؟ تو بہت زیادہ حیران ہوئے، کہنے لگے تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، مگر تم نے ناسمجھی میں کر لیا، نادانی میں کر لیا، لا علمی میں کر لیا، کرنا نہیں چاہیے تھا، مگر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یعنی ساتھ اپنے بھائیوں کا عذر اور ان کی سائیڈ بھی لے لی کہ تم اس میں تمہارا اتنا قصور نہیں ہے، تم سے جہالت اور نادانی میں یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھائیوں نے غور سے دیکھا تو حیران بھی ہونے لگے، پوچھنے بھی لگے، سوال بھی کرنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یوسف علیہ السلام نے اس پورے عرصے میں جتنی مشقت سے اور جتنی آزمائش سے گزرے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بڑا تقوی والا ہوں، میں بڑا خوف خدا رکھنے والا ہوں، اپنی بڑائی کا جملہ نہیں بولا۔ قد من اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ آج کا انسان اسے تھوڑی سی چھوٹی سی کامیابی مل جائے، وہ 10 دفعہ دن میں لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے
کہ وہ یہ والے جملے نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے کے ساتھ ایک عام اصول اور ضابطہ بھی بتلا دیا کہ ایسا نہیں کہ یہ نبوت کے گھرانے کے اور نبوت کے خاندان کے لوگ تھے، ہم نے ان کے ساتھ یہ خصوصیت والا معاملہ کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا قانون یہ ہے جو بھی تقوی والی زندگی گزارتا ہے، جو بھی صبر والی زندگی گزارتا ہے، ہم اس کے ساتھ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ جو بھی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے برائی کی دعوت دی تھی، کتنا بڑا امتحان تھا، جوانی بھی ہے، حسن بھی ہے، دل میں رغبت بھی ہے، سامنے عورت تیار بھی ہے، برائی کی طرف دعوت دے کر خود بلا رہی ہے، اور کوئی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، قانون کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اس حال میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ہرگز یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ تو جب اس درجے کا تقوی انسان کے پاس ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والے نہیں ہیں کہ انسان تو اللہ کی خاطر قربانی دے، غیرت سے کام لے اور اللہ تعالیٰ اسے بے سہارا چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، آج الحمدللہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ عبادات موجود ہیں، کچھ نہ کچھ تلاوت ہے، کچھ نفل پڑھ لیے، کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا۔ ایک چیز جس کی کمی ہے وہ ہے تقوی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ گناہوں کا ماحول اتنا عام کر دیا گیا، انسان کے لیے کوشش کے باوجود گناہوں سے بچنا مشکل ہے، مگر ہمارے پاس بچنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی عذر نہیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا کہ یا اللہ ماحول ہی ایسا بن گیا تھا، میں کیسے بچ پاتا۔ جتنا ہم سے ہو سکے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بند کمرے میں اپنی عزت اور ناموس کو بچایا، اس کی حفاظت کی ہے، تو ہمارے لیے یہ کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں قابل قبول سمجھا جائے گا کہ جی سبھی لوگ یہ کر رہے تھے، سبھی لوگ نافرمانی کے راستے پہ چل رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو انسان نافرمانی اور گناہ کے کام کرتا ہے اس کا بدلہ اور اس کا وبال اسے دیکھنا پڑے گا، چاہے وہ جتنی بھی کامیابی سے گناہ کر لے۔ آج انسان جتنا دنیا کے اعتبار سے آگے جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے لیے تو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، مجھے کون منع کر سکتا ہے، میرا اپنا کاروبار، میری اپنی ملازمت، میرا اپنا عہدہ۔ بے شک انسان بڑا بن جائے لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ تو جو بھی تقوی کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ پھر اس کے بعد بھائیوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اور ہم غلطی پر تھے، ہم خطا کار تھے۔ جو دوسروں کی جڑیں کاٹتا ہے وہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یا اس سے پہلے اس کو اللہ دکھاتے ہیں، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے ہمیشہ دوسروں کی جڑیں کاٹی ہیں مگر کمایا کچھ نہیں ہے، کھویا بہت کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آج اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ہم نے جو سوچا تھا وہ غلط تھا، ہم نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ ہم کیوں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا محلے دار ہے، ہم تو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے بنے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی باقی رکھتے ہیں، اور جو صرف میں کرتا ہے اور ہر جگہ اپنی چودراہٹ جمانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جیتے جی اس کے نام کو مٹا دیتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کہیں بھی کسی کام میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو انسان کسی کو اس طریقے سے نقصان نہ پہنچائے، نفع ضرور پہنچائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا پن، ان کا بڑا دل، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم،
میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، میں تمہیں کوئی شرمندہ نہیں کرتا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیا کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں کسی کی برائی نہیں رکھتے۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، آئندہ جو ہے وہ احتیاط کریں گے۔ اور فرمایا ایک دفعہ ایک عالم کسی بزرگ سے کہنے لگے، جب ایسی بات آئی کہ کتنا ہم دوسروں کو معاف کرتے رہیں، تو وہ فرمانے لگے جتنا اللہ سے اپنے لیے معافی کی امید رکھتے ہو اتنا بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر دفعہ ہی معاف کر دیں، تو ہمیں بھی ہر دفعہ ہی بندوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ معافی سے بہترین بدلہ کوئی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ نے ایک تھپڑ مارا، اور ایک یہ ہے ایک تھپڑ مارا آپ نے معاف کر دیا، یہ جو معاف کرنے والا بدلہ ہے یہ تھپڑ مارنے والے بدلے سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن جب یہ انسان اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ فرمائیں گے یہ دنیا میں ہمارے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، لو ہم نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کو معافی پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے، تم بھی معاف کر دیا کرو۔ اللہ کو شفقت کے ساتھ پیش آنا پسند ہے، تم بھی شفقت سے پیش آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ خرچ کرنا پسند ہے، تم بھی خرچ کیا کرو۔ اللہ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا بڑا سبق آموز واقعہ ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا دل پہ بہت بڑا پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں اسے منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، اور آپ کہہ رہے ہیں معاف کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ سکون، وہ چین اور وہ ایمانی لذت عطا فرمائیں گے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے، جو دل میں بات رکھنے کے اندر نہیں ہے۔ تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ